چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو جالاوان خضدار کی سرزمین پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں پروگرام کے آغاز کے لیے دعوت دوں گا مفتی ہدایت اللہ صاحب کو، وہ آ کر تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ مفتی ہدایت اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به. إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. آیت مبارکہ کے ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو پہنچا دو، اور جب لوگوں کو درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو. بے شک تمہیں نہایت اچھی نصیحت کرتا ہے اللہ پاک. بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اے ایمان والو، اللہ کی فرمان برداری کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کرو، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے حاکم ہو، پھر اگر آپس میں کسی چیز میں جھگڑا ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لاؤ اگر تمہیں اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہو. یہی بات اچھی اور انجام کے لحاظ سے بہت بہتر ہے. جناب چیئرمین محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ کے میزبان ہمارے محترم قائد چیف آف جالاوان نواب ثناء اللہ خان زہری کے دل کی خواہش پر میں آپ کو جالاوان کی سرزمین پر عربی زبان میں خوش آمدید کہتا ہوں، جو کہ ابھی میں پڑھ رہا ہوں اور ساتھ ساتھ اس کا ٹرانسلیٹ بھی کروں گا. نرحب بضیفنا الکریم، ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے معزز مہمان کو، رئیس الحزب الشعبی پاکستان السید بلاول بھٹو زرداری، پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری، فی ارض جالاوان، سرزمین جالاوان پر، ونقدم لہو عواطف الشکر والامتنان، اور ہم ان کے لیے شکریہ کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اس بار ان تقبل دعوت امیر جالاوان نواب ثناء اللہ خان زہری، اس بات پر کہ انہوں نے نواب جالاوان چیف آف جالاوان نواب ثناء اللہ خان زہری کے دعوت کو قبول کیا. کما قام جدکم الفقید ذوالفقار علی بھٹو بزیارت جالاوان علی دعوت امیر جالاوان آن ذاک الامیر دودہ خان زہری تغمد اللہ بغفرتی. جیسا کہ آپ کے نانا مرحوم ذوالفقار علی بھٹو نے جالاوان کا دورہ کیا تھا، اس وقت کے نواب جالاوان چیف آف جالاوان نواب دودہ خان زہری کے دعوت پر وزیارتکم تمثل حلقة جدیدة فی سلسلة تلک الحلقة القدیمہ، اور آپ کا یہ آج کا دورہ ہمارے تعلقات کے سلسلہ کا ایک نئی کڑی ہے. ونحن سعداء، اور ہم خوش ہیں بأننا نرحب بكم من قبل سکان المنطقہ، اور ہم خوش ہیں ہم آپ کو اہل بلوچستان کی طرف سے اس سرزمین پر خوش آمدید کہتے ہیں. شکر لکم و شکر لأہلکم، اور ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور آپ کے آنے کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. شکریہ. اب میں دعوت دوں گا پاکستان پیپلز پارٹی سٹی کے صدر جمیل قادر زہری کو کہ وہ آ کر مختصراً اپنے خیالات کا اظہار کریں. جمیل قادر زہری.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب، چیف آف جالاوان نواب ثناء اللہ خان زہری، میر نعمت اللہ خان زہری اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام ساتھیوں اور خوددار کے غیور عوام کو میں سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم. سب سے پہلے چیئرمین بلاول بھٹو کو خوددار آمد پر میں ویلکم کرتا ہوں. چیئرمین صاحب دل کی گہرائیوں سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں. چیئرمین صاحب کچھ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ PB-19 سے آج تک ہمارا کوئی بھی امیدوار کامیاب نہیں ہوا ہے. صرف چیف آف جالاوان جہاں پہ کامیاب 1988 سے لے کے اب تک کامیاب ہوتا آ رہا ہے. لیکن ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ آج میں فخر سے کہتا ہوں کہ ضلع چیئرمین ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے اور میئر ہمارا خوددار کا بھی پیپلز پارٹی کا ہے اور وائس چیئرمین بھی ہمارا ہے. ہم تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک صحیح جماعتی اتحاد ایک سائڈ پہ تھا لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ایک سائڈ پہ تھا. اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی نے لیڈ کر کے ضلع چیئرمین اور وائس چیئرمین اور میئر ڈپٹی میئر بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتا. لیکن ایک بات میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ قوم پرستی اور مذہب پرستی کے دعویٰ کرنے والوں نے 70 سالوں سے دعویٰ کرتے آ رہے ہیں لیکن بلوچ قوم کو آج تک کیا دیا ہے؟ لاپتہ افراد کے نعرہ لگانے والوں نے آج تک بلوچستان کے عوام کو بے وقوفی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا ہے. میرے بھائیوں، یہاں پہ جتنے بھی کام ہوئے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی چیف آف جالاوان نواب ثناء اللہ خان زہری نے کام کیا ہے. یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو سکندر یونیورسٹی نواب ثناء اللہ خان زہری نے کیا ہے. ڈیجیٹل لائبریری بھی چیف آف جالاوان نے کیا ہے. یہاں پہ آغا شکیل احمد خودداری اور نواب کے ساتھ علاوہ کسی نے کام نہیں کیا ہے. میرے بھائیوں، یہاں پہ قوم پرستی کے دعویٰ کرنے والوں نے آپ لوگوں کو کچھ نہیں دیا ہے. تو میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ صرف اور صرف آپ لوگ تیر پہ ٹھپر لگائیں گے. جہاں پہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہوں گے یہ کامیاب ہوں گے، یہی آپ لوگوں کی خدمت کریں گے. جی بھٹو، جی عوام. آج اس سرزمین جالاوان کو بولے اب تقریریں ایسے ہوں گی. چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری کے آمد پر آج پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کرنے آ رہے ہیں PTI کے ضلعی صدر PB-19 کے امیدوار حاجی محبوب کرد صاحب کہ اس کو میں کہتا ہوں وہ آ کر چیئرمین صاحب انہیں مفرد پہنائیں گے. حاجی محبوب کرد صاحب. اب میں دعوت دوں گا پاکستان پیپلز پارٹی کلا ڈویژن کے صدر رفیق سجاد کو مختصراً اپنے خیالات کا اظہار کریں. صرف 2 منٹ مختصراً. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائد انقلاب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی لخت جگر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو
محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب، شیر جالاوان، شیر بلوچستان، چیف آف جالاوان نواب ثناء اللہ خان زہری صاحب، محترم جناب صدر پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان میر چنگیز خان جمالی، اسٹیج پہ موجود ہمارے امیدواران بلوچستان کے مختلف علاقوں سے اور ہمارے خواتین و حاضرات، جیالیاں پاکستان پیپلز پارٹی، نعرہ بھٹو۔ محترم چیئرمین صاحب، یہ تخت جالاوان، یہ شہر جالاوان، یہ سرزمین جالاوان آپ کو دل کی عطا گیرا ان سے خوش آمدید کہتا ہے۔ آج چیئرمین صاحب یہ دیکھ رہے ہو، یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا اسٹیڈیم ہے، اور یہ سامنے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نواب دودہ خان زہری کے تجویز پہ یہ ڈگری کالج شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جالاوان کی سرزمین گواہ ہے، آمنے سامنے حلوائی کی پہاڑ ہے، اس کے ساتھ ہی بلوچستان انجینئرنگ یونیورسٹی ہے۔ 16 مارچ 1974 کو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اسی گراؤنڈ میں ہمیں یہ یونیورسٹی عطا کی۔ تو آج شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا آپ ہمارے درمیان ہو، ہمیں امید ہے 8 فروری کو ہب چوکی سے لے کے یوب تک، خوزدار سے لے کے گوادر تک پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن تیروں کی بارش کر کے ظالم جابر استحصالی قوتوں کو شکست دیں گے۔ محترم چیئرمین صاحب، اگر یہ سرزمین کو دیکھے، یہ قربانی دینے والا سرزمین ہے۔ یہاں کے لوگ ہمارے شیر جالاوان نواب ثناء اللہ خان زہری کے فرزند، ان کے بھائی، ان کے خاندان اس عوام کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، مگر ایک ہی نعرہ ہمیشہ لگاتے رہے، چاہے کشمیر سے ہو، چاہے وادی مہران سے ہو، چاہے بولان سے ہو، ایک ہی نعرہ ہے، وہ ہے مزدور کا، وہ ہے کسان کا، وہ ہے طلبہ کا، جیے بھٹو سدا جیے کا نعرہ ہے۔ میں آخر میں پی ٹی آئی کے جو ساتھی آزاد امیدوار کی حیثیت سے پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوا ہے، ہم ان کو دل کی عطا گیرا ان سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، بڑی جرت والا، بڑی ہمت والا، نہ جھکنے والا، وادی مہران کا شہزادہ، بولان کا میرا، نعرہ بھٹو۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا مستونگ سے ہمارے امیدوار سردار نور احمد منگلزئی صاحب کو کہ وہ مختصراً اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سردار نور احمد منگلزئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہمارے مہمان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، چیف آف جالاوان نواب ثناء اللہ خان زہری صاحب، اور اسٹیج پہ بیٹھے دیٹر معتبرین، اور اس خوبصورت پنڈال میں بیٹھے ہمارے بزرگ نوجوان ماں بہنیں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں سرخ سلام پیش کرتا ہوں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ انہوں نے ان حالات میں جو تھے ابھی بلوچستان کے دہشت گردی کے حوالے سے چل رہے ہیں، انہوں نے اپنے جالوں کو، اپنے ورکروں کو سرزمین جالاوان پہ وقت دیا، ہم جس کے لیے اس کے بہت مشکور ہیں۔ اور میں ان تمام جالوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن پہ حملے کیے گئے اس الیکشن کمپین میں، اور مچ بولان میں ہمارے 2 ورکر شہید بھی ہوئے، میں ان کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں۔ چیئرمین صاحب،
یہ سرزمین ہمیشہ انہوں نے قربانی دی ہے وطن پاکستان کے لیے. یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ ٹیچروں کو بھی شہید کیا گیا, جہاں پہ علماء کو بھی شہید کیا گیا, ہر طبقہ فٹر کو شہید کیا گیا, لیکن ہمیشہ انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا. اور یہ آج سب آپ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آنے والا دور بلوچستان سے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا انشاءاللہ. جس جگہ سے میرا تعلق ہے وہ شہیدوں کا سرزمین ہے. وہاں پہ بھی چیئرمین صاحب الیکشن کے بعد انشاءاللہ ہم فتح لے کے آپ کو دعوت دیں گے کہ آپ ہماری دعوت قبول کریں اور مسجد کے زمین پہ آئیں. میں ایک بار پھر آپ سب دوستوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگ ان مشکل حالات میں آپ نے اپنے چیئرمین کا استقبال کیا, ان کا ساتھ دیا. بہت شکریہ. نعرہ بھٹو پاکستان زندہ آباد, بلوچستان پائندہ آباد. اب میں دعوت خطاب دوں گا نوابزادہ میر نعمت اللہ خان زہری کو کہ وہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں. میر نعمت اللہ خان زہری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نواب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب, میں آپ کو خوزدار کی سرزمین پر آمد پہ خوش آمدید کہتا ہوں. یہ خوزدار کی جالاوان کی پہچان ہے خوزدار, اور جالاوان کا کیپٹل ہے خوزدار. چیئرمین صاحب, آج ہم ایک بہت ہی مشکل الیکشن لڑ رہے ہیں. ہمارے ساتھیوں پہ حملے ہو رہے ہیں. کوئٹہ میں, دشت میں, مچھ میں کافی ساتھیوں پہ حملے ہو رہے ہیں. کچھ ساتھی شہید بھی ہوئے ہیں ہمارے. تو میں آپ کو, جیسے سردار نور احمد صاحب نے آپ کو مظلوم کی دعوت دی ہے, میں الیکشن کے بعد آپ کو شہید سکندر آباد کی بھی دعوت دوں گا. آپ اس سرزمین پہ بھی آئیں جہاں وہ ڈسٹرکٹ جو ہے شہید سکندر خان زہری کے نام سے منسوخ ہے. تو آخر میں ایک بار پھر میں آپ کو خوزدار کی دھرتی پہ خوش آمدید کہتا ہوں. جی بھٹو. یہ تھے ہمارے شہید سکندر آباد سے امیدوار نوابزادہ میر نعمت اللہ خان زہری. اب میں دعوت خطاب دوں گا پی بی 19 سے ہمارے امیدوار آغا شکیل احمد خوزداری صاحب کو کہ وہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں. آغا شکیل احمد خوزداری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, چیف آف جالاوان نواب ثناء اللہ خان زہری صاحب, سٹیج پر پاکستان پیپلز پارٹی کی بیٹھی ہوئی قیادت, میرے خوزدار کے غیور عوام, میرے بھائیوں, میرے بہنوں, السلام علیکم. چیئرمین صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کو خوزدار کی سرزمین پر ویلکم کرتا ہوں. بخیرٹ بولتا ہوں براوی میں, جیسے ہم کہتے ہیں کہ بخیرٹ چیئرمین صاحب نے خوزدار نہ ڈگارنن بخیرٹ پانا. چیئرمین صاحب, گزشتہ 20 سالوں سے خوزدار وہ زمین ہے جو دہشت گردی کی نظر رہی ہے. یہاں پہ ہم نے اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھائی ہیں, یہاں پہ ہم نے اپنے پیاروں کی جانوں کا قربانی دی ہے. یہ وہ زمین ہے جس نے اس ملک پاکستان کی بقا کے لیے ہمیشہ قربانی دی ہے اور ہمیشہ قربانی دیتے رہیں گے. چیئرمین صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس پر گزشتہ چند دنوں سے جو ہے مختلف طریقوں سے ان پہ جو ہے ڈرانے دھمکانے کے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں. لیکن ایک بات کی شیورٹی میں آپ کو دیتا ہوں کہ جس طرح سے یہ شہیدوں کی پارٹی ہے, ہم نہ پہلے شہادت سے گھبرائے ہیں
نہ آج اس سے گھبرائیں گے نہ کل اس سے دریغ کریں گے. آپ کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی آنے والی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی. مرکز میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی, اور آپ کی حکومت میں آنے کے بعد اور آپ کے وزیر اعظم بننے کے بعد انشاءاللہ تعالی خضدار میں جس طرح سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ترقی کا ایک دور شروع کیا تھا, اسی طریقے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے بھی ہم یہ امید رکھیں گے کہ وہ بلوچستان میں خصوصی طور پہ خضدار میں اس ترقی کو قائم و دائم اور اس کو جاری و ساری رکھیں گے. چیئرمین صاحب, کیونکہ آپ مختصر دورے پہ آئے ہیں, چند گزارشات آپ سے کروں گا ضرور کہ جس طرح سے سندھ حکومت نے سندھ میں NICVD کے طرز پر امراض قلب کے لیے ایک اسپتال قائم کیا ہے, آپ سے گزارش ہوگی کہ خضدار بلوچستان کا دوسرا بڑا شہر ہے اور اس میں ہم آپ سے NICVD کی طرز پہ ہی ایک امراض قلب کا جو ہے ہاسپٹل چاہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے گمبٹ میں, کیونکہ یہاں سے گمبٹ بہت قریب ہے, ہمارے جتنے بھی لوگ بیمار ہوتے ہیں یہاں سے غریب و غربا, وہ گمبٹ جا کے اپنا مفت علاج کراتے ہیں. لیور ٹرانسپلانٹ کا جو ایک آپ نے شعبہ وہاں شروع کرایا ہے جو قابل تحسین ہے. مجھے امید ہے کہ اس طرح گمبٹ کی طرز کا ایک لیور ٹرانسپلانٹ کا ہاسپٹل بھی آپ ہمیں جو ہے مہیا کریں گے, تاکہ بلوچستان کی عوام, خضدار کی عوام ہمیشہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو یاد رکھتی ہوئی آ رہی ہے, آپ کو بھی اسی طرح سے جو ہے اپنی یادوں میں رکھے گی. BISP کے مستحقین, یہاں پہ ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. خضدار سٹی کی میں بات کروں گا تو قریباً 18,000 خواتین اس وقت جو ہے وہ BISP سے جو ہے وہ مستفید ہو رہی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں ہمیں امید ہے کہ ان کی تعداد دگنی یا تگنی ہوگی, اور جو ان کو 8,000 یا 10,000 جو پیسے مل رہے ہیں انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں ان کو بھی آپ ڈبل کر کے 20,000 کے قریب پہنچا دیں گے. چیئرمین صاحب, 300 یونٹ بجلی فری ہے, جیسا کہ ہمارا خضدار شہر آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی ایک غریب علاقہ ہے. یہاں پہ لوگوں کی کوئی نہ زرعی زمینیں ہیں, نہ زراعت ہے, نہ کوئی فیکٹریاں ہیں, نہ کوئی ذریعہ معاش ہے. یہاں پہ لوگ اپنا گزر بسر جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے محنت مزدوری یا کسی چھوٹے موٹے کام سے کرتے ہیں. تو 300 یونٹ تک بجلی جو فری فراہم کی جاتی ہے اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں آپ سے امید ہے کہ آپ بڑھا کے ہمارے ان غریب بھائیوں کے لیے 500 یونٹ تک کر دیں گے. چیئرمین صاحب, خضدار میں گیس اویلیبل نہیں ہے. خضدار میں جو ہے گیس پلانٹ ایک اپروو ہوا تھا پچھلے ادوار میں بگوڑوں کی حکومت میں, آپ کو یاد ہوگا. تو بگوڑوں کی حکومت نے وعدے تو بڑے کیے یہاں پہ, وہ جو آج جیل میں بیٹھا ہوا ہے 804 نمبر کا جو دعوے دار ہے, وہ اس نے وعدے تو بڑے کیے خضدار کے ساتھ, اور یہاں پہ ہمارے بیٹھے ہوئے قوم پرست اور مذہب پرست سیاستدانوں نے جو ہے صرف اور صرف اسمبلی کی جو ہے شکل دیکھی, عوام کو کسی قسم کا ریلیف نہیں دیا. ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے ادوار میں جو ہے جو گیس کا ایک بہت بڑا معاملہ ہے, آپ ہمیں گیس پلانٹ سے جو ہے مستفید کریں گے, تاکہ خضدار کی عوام جو ہے وہ گیس جیسی نعمت سے بھی جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکے. آغاز حقوق بلوچستان پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک اس طرح کا اس کا ایک پروگرام تھا جس سے ہمارے ہزاروں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. تو انشاءاللہ تعالی آنے والے ادوار میں یہ امید رکھتے ہیں کہ خضدار, خصوصی کیونکہ میں خضدار سے ہوں تو میں خضدار کے لیے آپ سے اپیل کروں گا. ویسے تو سارا بلوچستان ہمارا ہے, سارا پاکستان بھی ہمارا ہے, لیکن خضدار کی عوام کے لیے آپ ایک ضروری ایک خصوصی پیکج کا بھی اعلان کریں گے. چیئرمین صاحب, ہماری خواتین یہاں پہ جو بیٹھی ہوئی ہیں, چیئرمین صاحب 5% کوٹا ہماری خواتین کے لیے مقرر ہوتا ہے. 5% کوٹا جو ہے وہ نوکریوں میں ہمارے جو ہے معذور بھائیوں کے لیے ہوتا ہے, اور 5% جو ہے ہماری اقلیتی برادری کے لیے ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آنے والی حکومت میں نواب صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, انشاءاللہ تعالی جب بلوچستان میں بھی ہماری حکومت بنے گی اور مرکز میں بھی, تو اس 5% کو بڑھا کے میرے خیال سے 10% کر دیا جائے, تاکہ ہماری بہنیں, ہماری مائیں, ہمارے معذور اور ہمارے اقلیتی برادری جو ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. چیئرمین صاحب, کیونکہ آپ کا سفر جو ہے آگے لمبا ہے, میں زیادہ آپ سے ٹائم نہیں لوں گا. انہی امیدوں کے ساتھ
کہ خضدار نے بڑے زخم اٹھائے ہیں، خضدار نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور ان تکلیفوں کا مداوع جو ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی صورت میں جو ہے وہ ہو سکے گا۔ داسائی خواجہ نارس خلوٹ سنگتاک جواب تا تیرے بنرے کنا توارے خلوٹ کل نما جواب تا تیرے جی بھٹو ایدہ سا وزیر اعظم دوار نما بفا کبا مہمان تو سنے ہو بمپر ہوتا ہے مچھٹس خزدار نہ بندگا خزداری گیری کبو وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم پاکستان وزیر اعظم 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 اب میں دعوت خطاب دوں گا 2 منٹ کے لیے مختصراً پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر میر چنگیز خان جمالی کو کہ وہ مختصراً اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب جناب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب، عزت مآب جناب نواب ثناء اللہ خان زہری صاحب، موجودین جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں، معتبرین جو یہاں اس جلسے میں ہیں، خواتین و حضرات، جالے اور جالیاں، السلام علیکم۔ چیئرمین صاحب، چونکہ ٹائم بڑا کم ہے، ایک تو ہم اپنا بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں یہ جو دہشت گردی کے واقعات اور سیاسی طور پہ خصوصاً پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ نامنظور ہے۔ آپ سے بھی اور صدر صاحب سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ اس کو مسئلہ آگے ہائی اپس پہ ٹیک اپ کریں تاکہ یہ پیپلز پارٹی پہ زیادہ اس چیزوں پہ آ رہا ہے۔ دوسرا، صدر زرداری صاحب نے بلوچستان خصوصاً بلوچوں کو جو عزت دی، جو بلوچستان کے لیے پیکج دیے، یہ سب پیپلز پارٹی نہیں دیے اور آج تک بھی پیپلز پارٹی دے رہی ہے، اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ جب آپ ہمارے وزیر اعظم ہوں گے تو آپ کی طرف سے یہ پیکج آئیں گے۔ چیئرمین صاحب، خضدار جو ہے یہ مختلف جگہوں کا سینٹر پوائنٹ بن گیا ہے، ہر طرف سے یہاں کا یہ سٹاپ اوور بلوچستان کے لیے یہ بن گیا ہے۔ ہمارے علاقہ شادات کوٹ سے لوگ، پنجگور سے لوگ، کوئٹہ سے لوگ، گوادر ہب کے لوگ یہاں پر آتے ہیں، سارا کچھ ہے۔ تو یہ گوادر ہمارے بلوچستان کے 2 بلوچ ڈسٹرکوں میں ٹاپ پر ہے، تو انشاءاللہ اس کی ترقی جس طرح شہید بھٹو نے کی اس طرح آپ بھی کریں گے۔ دوسرا سر، میں ایک اور آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ شادات کوٹ کو ہمارا استا محمد جعفر آباد ڈیرہ مراد صوبت پور سیدھا کنیکشن مل رہا ہے موٹر وے کے ساتھ، یہ NHA سے یہ سی پیک کا روڈ انشاءاللہ آپ سے ہم جب آپ وزیر اعظم انشاءاللہ ہوں گے یہ بھی لیں گے۔ باقی جو ترقیاتی عمل ہے وہ آپ اپنا بہتر سمجھتے ہیں۔ میں آخر میں اپنے شہیدوں کے لیے ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ یہ معاملات آپ ویسے ہی اوپر لیں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں خضدار کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے بڑے بھائی نواب ثناء اللہ خان چیف آف جلاوان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ مخلوق، یہ عوام، یہ خواتین و حضرات سب ان کے لیے آئے ہیں، اس ترقی کے لیے آئے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، بلوچستان زندہ باد، جیا بھٹو، جیا بھٹو۔ اب میں دعوت دوں گا شیر بلوچستان
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب، میں آپ کو جالاوان کی سرزمین خضدار آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. یہ سرزمین غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین ہے. سیاست جب سے پاکستان میں سیاست ون یونٹ ٹوٹنے کے بعد یہاں سے بلوچستان میں نیشنلسٹ پارٹیوں نے اور آپ کے نانا ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں پر خضدار میں آئے ہیں اور خضدار کے عوام کو بڑے بڑے تحفے دیے ہیں. جناب چیئرمین صاحب، یہ سرزمین جیسے میں نے کہا شہیدوں کی سرزمین ہے. یہاں بڑے بڑے لوگ دفن ہیں جنہوں نے انگریز سامراج کے خلاف جدوجہد کی. ان میں میرے دادا نواب خواہ محمد زرکزئی زہری بھی شامل ہے. ان کا تعلق بھی اسی سرزمین سے ہے. اور جب ون یونٹ ٹوٹا اور ایوب خان نے ماشاء اللہ لگایا، لوگوں کے حقوق سلب کیے، پھر یہی جالاوان کی سرزمین سے مرد حر میرے دادا نواب نوروز خان نے علم بلند کیا اور انہوں نے بلوچستان کے لوگوں کے حقوق کے لیے اپنے حقوق کے لیے انہوں نے احتجاج کیا اور ان کو قرآن کا واسطہ دے کر ایوب خان اور ان کے حواریوں نے اتارا اور پھر ان کو بڑھاپے میں 80 سال کی عمر میں، چونکہ ان کی عمر زیادہ تھی، ان کو سزائے موت دی گئی اور ان کے بیٹوں اور رفقا کے ساتھ ساتھ بیٹوں کو ایوب خان نے تختہ دار پر لٹکایا. ہمیں فخر ہے کہ ہم انگریزوں کے زمانے سے لے کر آج تک جدوجہد کرتے آ رہے ہیں اور ہم نے کبھی سر نہیں جھکایا. 2013 میں دہشت گردوں نے جس طرح اب ہمارے کیمپوں پہ، ہمارے کینڈیڈیٹ کے دفتروں پہ، ہمارے کینڈیڈیٹس کے گھروں پہ دہشت گردانہ حملے کر رہے ہیں، اسی طرح 2013 کے الیکشن میں جناب چیئرمین میرے بیٹے کو، میرے بھائی کو اور میرے نیفیو کو جسمانی طور پر مجھ سے جدا کیا گیا. لیکن میرا یقین ہے کہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو ایک آمر نے زبردستی تختہ دار پر لٹکایا، ان کو شہید کیا، آج بھی ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سکندر، میر اللہ اور زیب ہمارے درمیان میں آج بھی زندہ ہیں. اس کی گواہی آج یہ عوام جو باہر بھی کھڑے ہیں، یہاں پہ جو سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے انسانوں کا. کل تک ہمارے کینڈیڈیٹ میرے برادر اللہ کے گھر پہ جو ہے حملہ کیا گیا، گرنیڈ پھینکا گیا. اس وجہ سے پھینکا گیا، ان بزدلوں نے کہا کہ بلاول صاحب آ رہے ہیں، لوگ نہیں آئیں گے. دیکھو، اپنے آنکھیں کھول کے دیکھ لو اور اپنے کانوں سے سن لو. اے جالاوان کے لوگ، آپ ڈرنے والے لوگ ہو، آپ ان کے ہینڈ کنٹرول سے ڈرتے ہو. آپ کس کے سپاہی ہو؟ بھٹو کے سپاہی ہو.
آپ کس کے پیروکار ہیں؟ سکندر کے پیروکار ہو؟ سکندر کے پیروکار ہو نہیں ہو؟ انہی الفاظ کے ساتھ ہمارے پاس کم ہے، لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ یہ جو صابر جان کو معلوم ہے، یہ یونیورسٹی انجینئرنگ یونیورسٹی آپ کے نانا نے یہاں دی تھی. میں نے جب میں چیف منسٹر تھا یہاں کے بلوچستان کے لوگوں کو میں نے شہید سکندر یونیورسٹی کے نام سے ایک یونیورسٹی دی ہے. باقی ہمارے کینڈیڈیٹ آغا شکیل درانی نے جو باتیں کی ہے وہ خوددار کو درپیش مسائل ہے. وقت کی کمی کی وجہ سے میں ان پہ تفصیلاً بات نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ میں آپ سے بعد میں آپ کو ریٹرن میں وہ چیزیں دے دوں گا جو خوددار کو چاہیے ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں نعرہ لگاؤں گا، آپ جواب دیں گے. وزیر اعظم، زور سے زور اٹھے تو ہوتا ہے. اسلام آباد لاہور، اس کا لاہور تک جائے آواز، ریونٹ تک جائے. وزیر اعظم، وزیر اعظم، زور سے زور اٹھ مچے زور. وزیر اعظم، زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے بھٹو. شکریہ. یہ تھے ہمارے قائد چیف آف جالاوان نواب ثناء اللہ خان زہری، انہوں نے خطاب کیا. اب میں آخر میں اپنے قائد چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں. بھرپور استقبال کیجیے گا. زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے بھٹو، مزدور کا بھٹو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم.
नारे भुट्टो। साथियों, आज मैं एक बार फिर बलोचिस्तान के सरजमीन पे खड़ा हूं, अपने बलोच भाइयों और बहनों के दरमियान खड़ा हूं। मैं जानता हूं कि कुछ कुव्वतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को निशाना बनाए हुए हैं। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमात बलोचिस्तान का हुकूमत बनाए, वफाक में हुकूमत बनाए। इसलिए उनको मालूम है कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम बनता है, अगर वजीर आला बलोचिस्तान जियाला बनता है, तो इंशाअल्लाह ताला इनके तमाम साजिशें नाकाम हो जाएंगे। वो जानते हैं कि मेरे रगों में बलोच का खून दौड़ता है। वो जानते हैं कि जिस तरीके से मैं बलोचिस्तान का दुख और दर्द को एहसास करता हूं, इस मुल्क में कोई वफाकी सियासतदान में ये एहसास नहीं है। इनको मालूम ही नहीं है कि मेरे बलोच भाई, मेरे बलोच बहन किस दुख से, किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। तो वो जानते हैं कि मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा हूं और मैं बलोचिस्तान का शोदा का दुख समझता हूं। वो जानते हैं कि मैं बलोचिस्तान के अवाम के मसाइल जानता हूं। वो जानते हैं कि मैं ना सिर्फ दहशतगर्दों का मुकाबला करूंगा, मगर ये भी जानते हैं कि इनका जो लापता अफराद है उसका मसला भी का हल भी मैं ही निकाल सकता हूं। ये जानते हैं कि जो वफाक के खिलाफ अगर कोई साजिश है, अगर कोई वफाक को तोड़ना चाहते हैं, अगर कोई बलोचिस्तान के अवाम और वफाक के दरमियान दरारें पैदा करने चाहते हैं, तो वाहिद बिलावल भुट्टो जरदारी है जो ये साजिश भी नाकाम करेगा। वो जानते हैं कि हम नफरत और तकसीम की सियासत नहीं करते। वो जानते हैं कि हम बिला तफरीक खिदमत करते हैं। वो जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो डरता नहीं है, जो झुकता नहीं है, जो घबराता नहीं है। हम अपने पांव पे खड़े होकर तमाम कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए तैयार है, मगर अपने अवाम के हक पे सौदा नहीं कर सकते। वो जानते हैं कि पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो बलोचिस्तान को अपना हक दिलवा सकता है। वो जानते हैं कि सदर जरदारी का 18वीं तरमीम पे
اگر پوری طریقہ سے عمل درآمد ہوتا، وہ جانتے ہیں کہ اگر صدر زرداری کا NFC ایوارڈ پہ پورا طریقے سے عمل درآمد ہوتا، وہ جانتے ہیں کہ اگر صدر زرداری کے آغاز حقوق بلوچستان کے پیکج پہ پوری طریقے سے عمل درآمد ہوتا تو آج بلوچستان میں اور بلوچستان کے ارد گرد جتنے بھی سازشیں پک رہے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے۔ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو بلوچستان کے عوام کا جو اصل مسئلہ ہے، جو روزگار کا مسئلہ ہے، جو غربت کا مسئلہ ہے، جو مہنگائی کا مسئلہ ہے، یہ جانتے ہیں کہ ہم وہ واحد جماعت ہے جو ان تمام مسائل کا مقابلہ نہ صرف کریں گے مگر انشاءاللہ تعالی فتح بھی حاصل کریں گے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ایک بار پھر میری پارٹی کو دہشت گردی کے اور دہشت گردوں کے نشانے پہ ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی تشدد کی وجہ سے، ان کی نفرت اور تقسیم کی وجہ سے، ان کی دہشت گردی کی وجہ سے کہ شاید یہ تو بچہ ہے، یہ تو خوف زدہ ہو جائے گا، یہ پیچھے ہٹ جائے گا، یہ ان کی بھول ہے۔ نہیں ہٹے گا۔ یہ انہوں نے پچھلے چند دنوں میں ان سازشی قوتوں میں، ان دہشت گردوں تنظیموں نے میرے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں پہ کتنے حملے کیے ہیں۔ مستونگ میں میرے امیدوار پہ حملہ ہوا، تربت پہ میرے امیدوار پہ حملہ ہوا، 2 حملے ہوئے تربت پہ، ایک عسکر ہند صاحب پہ اور دوسرا ظہور بلیری صاحب پہ۔ بولان میں میرے امیدوار پہ حملہ ہوا، ہمارا کارکن شہید ہوئے۔ کوئٹہ میں ہمارا سابق جو صوبائی صدر ہے جھٹک صاحب، اس پہ حملہ ہوا، اور حال ہی میں یہاں آپ کے خزدار میں آغا شکیل دورانی صاحب پہ حملہ ہوا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کے جیالے یہ حملے دیکھ کے گھبرا جائیں گے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ بلاول بھٹو زرداری ان کی حملوں کی وجہ سے خوف زدہ ہو جائیں گے۔ یہ ان کی بھول ہے۔ ہم شہیدوں کے جماعت ہے، ہم بہادروں کے جماعت ہے، ہم غیرت مندوں کے جماعت ہے۔ ہمارا سر کٹ تو سکتا ہے مگر کسی دہشت گرد کے سامنے، کسی یزید کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ ہم انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو اپنی ووٹ کی طاقت سے 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی ہم ان کی اپنا ووٹ کی طاقت سے ان کو دکھائیں گے۔ 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی بلوچستان بھر میں تیروں کی بارش ہوگا، تیروں کی بارش ہوگا۔ میں بلوچستان کے خواتین کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میری والدہ اس دنیا میں نہیں رہی مگر انشاءاللہ تعالی میں آپ کا خدمت ویسے کروں گا جیسے ایک بیٹا اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہے۔ میں بلوچستان کے اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو بتانا چاہ رہا ہوں
کہ میں آپ کی طرح نوجوان ہوں. انشاءاللہ تعالی میں زندگی بھر آپ کا نمائندگی کروں گا انشاءاللہ تعالی. ہم آپ کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ کسی ایک الیکشن کی وجہ سے تو نہیں ہے. ہمارا تو 3 نسلوں کا رشتہ ہے. میں آپ کا آواز بن کے اگر میں پارلیمان میں پہنچتا ہوں تو بلوچستان کے عوام کو یہ معلوم ہے کہ ان کا نمائندہ وہاں بیٹھا ہے, ان کا آواز اٹھا سکتا ہے. اگر میں تخت لاہور سے الیکشن لڑ رہا ہوں تو آپ کا نمائندہ بن کے تخت لاہور سے الیکشن لڑ رہا ہوں. میں اگر ملک کا وزیر خارجہ بنا تو آپ کے آواز بن کے دنیا بھر میں آپ کا آواز اٹھایا, آپ کا نمائندگی کی. اگر انشاءاللہ تعالی آپ کی ووٹ کی وجہ سے میں آپ کا وزیر اعظم بنتا ہوں تو وزیر اعظم کے گھر پہ بلوچستان کے عوام کو معلوم ہوگا کہ ان کا نمائندہ بیٹھا ہے, ان کا بھائی بیٹھا ہے, ان کا بیٹا بیٹھا ہے. ساتھیوں, یہ جو آج کل ملک کے حالات ہے, ایک طرف ایک تاریخی معاشی بحران ہے, دوسری طرف دہشت گرد ایک بار پھر اپنے سر اٹھا رہے ہیں, تیسری طرف تو ہمارے پورے معاشرے میں ایک بحران پیدا ہوا ہے. یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کی وجہ سے, یہ پرانی سیاست کی وجہ سے, لاہور کے سیاستدانوں کی سیاست کی وجہ سے, تخت لاہور کے لڑائی کی وجہ سے پاکستان کے عوام کو بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے. مہنگائی کی صورت میں, غربت کی صورت میں, بے روزگاری کی صورت میں, دہشت گردی کی صورت میں. ان کی حرکتوں کی وجہ سے سب کچھ مہنگا ہو چکا ہے. صرف عوام کا خون سستا ہے, صرف بلوچ کا خون سستا ہے, صرف ہمارا خون سستا ہے. میں ایک نئی سوچ لے کے میدان میں آیا ہوں. میں عوام سے درخواست کر رہا ہوں کہ چنو ایک نئی سوچ کو, چنو پاکستان پیپلز پارٹی کو, جو آپ کا ان تمام مسائل سے, آپ کو ان تمام بحرانوں سے نکال سکتی ہے. ہمارا عوامی معاشی معاہدہ ہے, 10 نکاتی ایجنڈا ہے. ہم نے طے کیا ہے, یہ میرا اور پاکستان کے عوام کے درمیان ایک وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں وفاق کا جو وہ 17 وزارتیں ہیں جن کو 2015 میں ڈیوالو ہونا چاہیے تھا, جن کا سالانہ 300 ارب روپیہ خرچہ ہوتا ہے, ضائع ہوتا ہے, وہ 17 وزارتیں کو بند کر کے یہ سالانہ 300 ارب روپیہ کا رقم بلوچستان کے عوام پہ خرچ کروں گا. میں جو سالانہ اس ملک کے اشرافیہ کو پاکستان کی حکومت سبسڈی دلواتا ہے, آپ کی ٹیکس کی پیسہ سے جو سبسڈی دیا جاتا ہے, آپ کو معلوم ہے وہ کتنا ہے؟ سالانہ 1500 ارب سالانہ اشرافیہ کو سبسڈی کی صورت میں دیا جاتا ہے. میں بلوچستان کے عوام سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ اشرافیہ سے یہ پیسہ چھین کے آپ کا جیب میں دلواؤں گا انشاءاللہ تعالی.
میرا وعدہ ہے بلوچستان کے عوام سے کہ آپ کی آمدنی میں نہ صرف اضافہ کروں گا مگر انشاءاللہ تعالی اس کو دگنی کر کے دکھاؤں گا. میرا وعدہ ہے اس صوبہ کے عوام سے کہ میں نے جس طریقے سے سندھ میں 20 لاکھ گھر بنا رہا ہوں سیلاب متاثرین کے لیے، وہاں کے جو مالکانہ حقوق ہے ان گھر میں رہنے والے خواتین کو دے رہا ہوں، ویسے انشاءاللہ تعالی میں بلوچستان کے عوام کے لیے بھی، پاکستان کے عوام کے لیے بھی 30 لاکھ گھر بناؤں گا. میرا وعدہ ہے، ایک لاہور کا ایک بہت ہی پرانا سیاستدان ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے 2013 میں پاکستان کا لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ختم کر دیا. جب بھی یہ بات کیا جاتا ہے مجھے ہنسی آتی ہے، میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ کیا ہم کوئی دوسرا پاکستان میں رہ رہے ہیں. آپ اسی خزدار کے عوام سے پوچھیں، آپ میرے کمبر شداد کوٹ کے میرے لارکانوں کے عوام سے پوچھیں، آج بھی 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے. انہوں نے کب لوڈ شیڈنگ ختم کیا تھا؟ اگر انہوں نے ختم کیا تو رائیونٹ کا ختم کیا ہوگا، باقی پاکستان آج بھی اندھیرے میں ہے. یہی تو وجہ ہے کہ میں پاکستان کے عوام کو کہہ رہا ہوں کہ ان پہ ہمارا بھروسہ اب اٹھ چکا ہے. ہم نہ وابدہ سے امید رکھتے ہیں، نہ یہ جو وفاق کے پاور منسٹری پہ امید رکھتے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا بندوبست کریں گے. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس صوبے بلوچستان کے ہر ضلع میں گرین انرجی پارک بناؤں گا، اپنا سولر لگاؤں گا، اپنا ونڈ پاور لگاؤں گا. ہم اپنا بجلی بنا کے کم قیمتوں پہ اپنے عوام کو وہ بجلی پہنچائیں گے. اور جو غریب لوگ ہیں، جو حقدار ہے، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ میں 300 یونٹ مفت سولر کی بجلی دلواؤں گا. میں اپنے بلوچستان کو خواتین کو یقین دلانا چاہ رہا ہوں کہ میں نہ صرف آپ کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کروں گا مگر انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان کے خواتین کے لیے بلا سود قرضہ کے بندوبست کروں گا تاکہ ہمارے بلوچستان کے خواتین اپنی کاروبار کرے، اپنی خاندان کو مدد کرے اور ملک کی معیشت میں اپنے کردار ادا کرے. آپ میرے بلوچستان کے چھوٹے کسانوں کو بتائے کہ بلاول بھٹو آئے گا تو اشرافیہ کا سبسڈی ختم کر کے تمام چھوٹے کسانوں کو بے نظیر کسان کارڈ دلوائے گا اور آپ کے جیب میں پیسہ. آپ کو اگر کھاد کی سبسڈی دینی ہے تو کسی بڑی کمپنی کے بجائے میں سیدھا اپنا کسان کی جیب میں یہ پیسہ دلواؤں گا. آپ میرے بلوچ مزدوروں کو، محنت کشوں کو، محنت کرنے والوں کو بتائیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میرا حکومت بنے گا تو میں بے نظیر مزدور کارڈ لے کے آؤں گا اور بلوچستان کے مزدوروں کو ان کا اپنا محنت کا صلہ دلواؤں گا. میں بلوچستان کے نوجوانوں کو، اپنے بھائیوں سے، اپنے بہنوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں بے نظیر یوتھ کارڈ لے کر آؤں گا اور بلوچستان کے جو بے روزگار نوجوان ہیں، جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کو میں یہ کارڈ دلواؤں گا تاکہ ان کو مالی مدد ملے جب تک ان کو روزگار نہ ملے. میں انشاءاللہ تعالی بھوک اور غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے یونین کونسل کی سطح پر بھوک مٹاؤ پروگرام چلاؤں گا. میں اپنے جو سکولز ہیں، اپنے تعلیمی اداروں ہیں، وہاں میں بلوچستان کے بچوں کو کھانا کھلاؤں گا تاکہ ہم بھوک کا مقابلہ کریں، ہم غربت کا مقابلہ کریں. میں بلوچستان کے عوام کو اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں
कि तशद्दुद की सियासत ना करें, दहशत गर्दी की सियासत ना अपनाएं। अगर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यह मुल्क बनाया तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक गोली भी नहीं चलाया, मगर पूरा पाकिस्तान बना के दे दिया हमें। आप अपना सियासत करें, आप अपना तहरीकें चलाए पुरअमन तरीके से, किसी और को मौका ना दो कि हमारे बच्चों के, हमारे बलोच बच्चों का, हमारे बलोच बहनों के साथ जुल्म हो, ज्यादती हो, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये मेरा आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह ताला तमाम मसाइल का हल मैं खुद निकाल दूंगा। वो जो दहशत गर्दों का सर फिर से उठ रहा है, मैं खुद वो सर काटूंगा। जो लोग ये समझते हैं कि लापता अफराद बलोचिस्तान के अवाम के लिए या पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई इशू नहीं है, ये इनका गलत फहमी है, इनको मालूम ही नहीं है। आप फिक्र ना करें, मैं उनको मनाऊंगा, मैं उनको समझाऊंगा कि कौमें, मुल्क, वफाक इस तरीके से नहीं चल सकता। आखिरकार इस इशू का कोई हल तो निकलना पड़ेगा। हम 2024 में है, पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ाता है, जब कभी हमारा कोई भाई तो कभी हमारा कोई बहन इस इशू को उठा के एहतजाज करते हैं और उनको हम जवाब भी नहीं देते, उनसे हम बात भी नहीं करते। मुझे तो बहुत दुख हुआ कि जिस तरीके से जो इंटरम हुकूमत है, जो गैर सियासी हुकूमत है, इन्होंने जिस अंदाज से लोगों के साथ, प्रोटेस्टर्स के साथ इंगेज किया, वो बिल्कुल गैर सियासी, गैर जमहूरी तरीका था। आपको याद होगा जब सदर जरदारी सदर पाकिस्तान था तो कितना स्पॉन्सर्ड तहरीक हमारे खिलाफ शुरू किए गए, मगर सदर जरदारी ने हर किसी के साथ सियासी तौर पे इंगेज किया, एक खलूस नीयत के साथ उनका मसाइल का हल निकालने का पूरा कोशिश किया। यही तरीका है कि हम, चाहे वो बलोचिस्तान का मसले हो, चाहे वो सिंध के मसले हो, चाहे वो पश्तूनख्वा के मसले हो, हम बंदूक के जोर पे तमाम मसले हल नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह ताला मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो तरीक़ेकार था, जो सदर जरदारी के मुफाहमत का तरीक़ेकार था, उसको अपना के बलोचिस्तान के तमाम मसाइल का हल निकालूंगा। आखिरी बात जो मैंने पिछली बार भी कहा और मैं आज एक बार फिर दोहराना चाह रहा हूं, कुछ कुव्वतें ये साजिश करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम आपस में लड़ पड़े, बलोचिस्तान के अवाम आपस में लड़ पड़े, सिंध, पंजाब, पख्तूनख्वा के अवाम आपस में लड़ पड़े। वो इस तकसीम का फायदा उठाते हैं, वो इस लड़ाई का फायदा उठाते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बनाते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं 8 फरवरी के बाद ये नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करूंगा। जहां एक तरफ पाकिस्तान के अंदर साजिशें पक रहे हैं, वैसे पाकिस्तान की बाहर साजिशें पक रहे हैं। और ये कब तक चल सकता है कि हमारा 4 हमसाया मुल्क है, तीन ममालिक से हम लड़ रहे हैं, 3 ममालिक से हम कारोबार तक नहीं कर सकते। एक ही हमारा दोस्त चीन रहा है, उनको भी दहशतगर्द से लेके कुछ कुव्वतें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इंशाअल्लाह ताला तमाम ममालिक से इंगेज करेंगे, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, चाहे वो दहशतगर्दी का इशू हो। हम बात करके, डिप्लोमेसी करके, इनके साथ बैठ के
ان تمام مسائل کا حل نکالیں گے تاکہ میرے بلوچستان کے عوام کاروبار کر سکے, ترقی کر سکے. کاروبار چاہے وہ ایران کے ساتھ کرنا چاہے, چاہے وہ افغانستان کے ساتھ کرنا چاہے, چاہے وہ بھارت کے ساتھ کرنا چاہے, یہ ان کا حق ہوگا, یہ ان کا حق ہوگا کہ اپنے عوام کی ترقی کا بندوبست کرے. ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جو نہ صرف پاکستان کے اندرونی مسائل کا حل نکال سکتے ہیں, پاکستان کے تمام سیاسی قوتیں, تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ لے کر آ کے ایک کر کے تمام مسائل کا مقابلہ کر سکتے ہیں, مگر پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو خارجہ سطح پر پاکستان کی نمائندگی بھی کر سکتے ہیں اور خارجہ سطح پر جو پاکستان کے خلاف سازشیں ہیں ان کا منہ توڑ جواب بھی دے سکتے ہیں. ساتھیوں, صدر زرداری نے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میرے بلوچستان کے عوام کی ترقی کے لیے یہ منصوبہ کی بنیاد رکھا گیا. اس کے پیچھے سوچ یہ تھا کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پسماندہ علاقے سے گزرتے ہوئے, دہشت گردی سے متاثر ہوئے علاقے سے گزرتے ہوئے گوادر تک پہنچے گا. ان تمام پسماندہ علاقوں کو, ان تمام دہشت گردی سے متاثر ہوئے علاقوں کو میں معاشی ترقی لے کر آئیں گے, روزگار کے مواقع پیدا کریں گے. مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ رائیونٹ کا وزیر اعظم درمیان میں تیسری دفعہ وزیر اعظم بن گیا. اس شخص نے سی پیک کا رخ تبدیل کر دیا. جو سی پیک نے پختونخوا اور بلوچستان کے پسماندہ علاقے سے گزرتے ہوئے گوادر تک پہنچنا تھا, اس کا رخ تبدیل کر کے لاہور سے لے کے گئے اور لاہور میں آپ کا سی پیک کا پیسہ استعمال ہوا اورنج ٹرین بنانے کے لیے. اس کا نقصان سی پیک کا منصوبہ کا ہوا. بلوچستان میں جو ترقی ہونا تھا اس طریقے سے نہیں ہوا. مگر یہ میرے آپ سے وعدہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی تو ہمارا حکومت پسماندہ علاقوں کا حکومت ہوگا. ہمارا حکومت دہشت گردی سے متاثر ہوئے علاقوں کا حکومت ہوگا, اور ہم سب سے پہلے انشاءاللہ تعالی جو پسماندہ علاقے ہیں, جو دہشت گردی سے متاثر علاقے ہیں, وہاں سے ہم اپنا منصوبے شروع کریں گے. اگر وہاں معاشی ترقی ہوگا تو پھر پورے پاکستان میں معاشی ترقی ہو سکتا ہے. آپ نے 8 فروری کو ان تمام سازشوں کو ناکام کرنا ہے. آپ نے 8 فروری کو پورے بلوچستان میں اپنی ووٹ کی طاقت سے ان تمام سازشی قوتوں کو شکست دلوانا ہے, تیر پہ تھپا لگانا ہے, تیر کو جتوانا ہے. بلوچستان کا نشان کیا؟ خزدار کا نشان کیا؟ غیرت مندوں کا نشان کیا؟ بہادروں کا نشان کیا؟ شہیدوں کا نشان کیا؟ محترمہ بے نظیر بھٹو کے نشان کیا؟ میرا نشان کیا؟ آپ کا نشان کیا؟ جیت کا نشان کیا؟ نعرے بھٹو. آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو تیر کی جیت ہوگی, آپ کی جیت ہوگی, اور اس کے بعد ہم مل کے محنت کریں گے, مل کے جدوجہد کریں گے. خدا حافظ.